ترقی علوم سر سید احمد خان۔ مسلمانوں میں ترقی علوم ایک عجیب سلسلے سے ہوئی ہے۔ سب سے اول بنیاد ترقی علوم کی جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہوئی کہ انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو متعین کیا کہ قرآن مجید کو اول سے آخر تک یکجا جمع کر کر بطور ایک کتاب کے لکھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا جیسا کہ اب موجود ہے۔ دوسری دفعہ مسلمانوں کے علوم کو اس وقت ترقی ہوئی جبکہ لوگوں نے حدیث کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، اگرچہ اول لوگ اس کو برا جانتے تھے اور شاید ان کی رائے صحیح ہو، مگر دوسری صدی میں سب نے اس کی ضرورت کو قبول کیا اور حدیثوں کو جمع کرنے اور حدیث کی کتابوں کے لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے اول کس نے اس کام کو شروع کیا۔ بعضے کہتے ہیں کہ سب سے اول امام عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج بصری نے، جنہوں نے 155 ہجری میں وفات پائی، کتاب تصنیف کی، اور بعضے کہتے ہیں کہ ابو نصر سعید ابن عروبہ نے، جنہوں نے 156 ہجری میں انتقال کیا، کتاب تصنیف کی، اور بعضے کہتے ہیں کہ ربیع ابن سبح نے، جو 160 ہجری میں مر گئے، سب سے اول کتاب لکھی۔ اور اسی زمانے کے قریب میں سفیان ابن عینیہ اور مالک ابن انس کی تصنیفات مدینے میں، اور عبداللہ ابن وہب کی تصنیفات مصر میں، اور معمر اور عبد الرزاق کی تصانیف یمن میں، اور سفیان ثوری اور محمد ابن فضیل ابن غزوان کی کوفہ میں، اور حماد ابن سلمہ اور روح ابن عبادہ کی بصرہ میں، اور حشیم واسط اور عبداللہ بن مبارک کی خراسان میں شائع ہوئی۔ تیسری دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی اس وقت ہوئی کہ بعض لوگوں نے عقائد مذہبی میں اختلاف کیا اور فرق بدع و احوا کا شیوہ ہوا، اور علم کلام میں کتابیں تصنیف ہونے شروع ہوئیں۔ پھر اسی علم کلام کو اور زیادہ ترقی ہو گئی، جبکہ تردید مسائل فلسفہ یونانیہ بھی جو عقائد اسلام کے برخلاف تھے اس میں شامل کیے گئے۔ سب سے اول اس علم میں حارث محاسبی نے کتاب تصنیف کی، جو حضرت امام احمد ابن حنبل کے ہمعصر تھے۔ اول علماء اور اتقیاء اس علم کو زندقہ و الحاد سمجھتے تھے، پھر رفتہ رفتہ اس کی ایسی ضرورت معلوم ہوئی کہ فرض کفایہ تک نوبت پہنچ گئی۔ چوتھی دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی خلفائے عباسیہ کے عہد میں ہوئی کہ یونانیوں کے علوم یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ ہوئے اور مسلمانوں میں رائج ہوئے۔ اول ان علوم کے پڑھنے والوں پر بھی کفر اور ارتداد کے فتوے ہوئے، مگر چند روز بعد یہی علوم مدار فضیلت و کمال قرار پائے۔ پانچویں دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی اس وقت ہوئی جبکہ مسلمان عالموں نے معقول و منقول کی تطبیق کو ایک امر لازمی اور ضروری سمجھا اور یقین کیا کہ بغیر اس کے انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس فن میں سب سے زیادہ کمال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا۔ ان کی کتاب احیاء العلوم گویا سرچشمہ اس فن کا ہے، اگرچہ ابتدا میں امام غزالی کی نسبت بھی کفر کے فتوے ہوئے اور ان کی کتاب کے جلا دینے کے اشتہار کیے گئے، مگر آخر کو حجت الاسلام ان کا لقب ہوا اور ان کی کتاب کو تمام عالم نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد بہت کم کتابیں اس فن میں تصنیف ہوئی، مگر اخیر زمانے میں مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ ہوئے اور کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی، جو بلحاظ اس زمانے کے در حقیقت نہایت عمدہ اور عجیب لطیف کتاب تھی۔ مگر اب یہ تمام وقت جن کی کہانی ہم نے بیان کی گزر گئے، اور اب بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں دو طرح پر علوم کی ترقی ہو۔ اول
جس طرح کے قدیم یونانی فلسفہ اور حکمت ہم مسلمانوں نے حاصل کی تھی، اب فلسفہ و حکمت جدیدہ کے حاصل کرنے میں ترقی کریں، کیونکہ علوم یونانیہ کی غلطی اب اعلانیہ ظاہر ہو گئی ہے اور علوم جدیدہ نہایت عمدہ اور مستحکم بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح علماء سابق نے معقول یونانیہ اور منقول اسلامیہ کی مطابقت میں کوشش کی تھی، اسی طرح حال کے معقول جدیدہ اور منقول اسلامیہ قدیمہ کی تطبیق میں کوشش کی جائے، تاکہ جو نتائج ہم کو پہلے حاصل ہوئے تھے وہ اب بھی حاصل ہوں۔ اس کام کے کرنے کو بلا شبہ بہت سے نادان برا کہیں گے اور زبان طعنہ دراز کریں گے، مگر ہم کو اس پر کچھ خیال کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جن اگلے لوگوں نے ایسا کیا تھا ان کا بھی یہی حال ہوا تھا، مگر آخر کو سب لوگ اس کی قدر کریں گے۔